نماز کے اندر 14 چیزیں، 14 امور واجب ہیں، اور اگر ان کو انسان قصداً ترک کر دے نماز کے دوران تو انسان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بھول کر ان 14 واجبات میں سے کوئی ایک واجب انسان کرے جائے تو اس کی جگہ پہ اگر وہ سجدہ سہو کرے تو پھر انسان کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر پہلا واجب فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، یعنی تنہا نماز پڑھنے والا شخص ہو یا امام جماعت کرانے والا ہو تو وہ ان پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات کرے گا۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں فاتحہ کا پڑھنا یہ نماز کے اندر دوسرا واجب ہے۔ اور نمبر 3 کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل کی تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت، وہ چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، 3 آیات کی مقدار ہو، اس کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 4، سورۃ فاتحہ کو کسی اور سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی اس کی ترتیب کو قائم رکھنا کہ آپ پہلے فاتحہ پڑھیں اور فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ سورت پہلے پڑھیں اور فاتحہ بعد میں پڑھیں، تو اس طرح انسان کا واجب رہ جائے گا، اور انسان اگر اس کی جگہ پہ سجدہ سہو نہیں کرے گا تو انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور نمبر 5، رکوع، سجود اور رکعتوں میں ترتیب کا قائم رکھنا کہ آپ اس ترتیب کو اسی انداز سے چلیں گے جو ہماری چلتی ہیں، آپ ترتیب الٹ نہیں کر سکتے، یا آپ یہ کہ کوئی چیز، کوئی رکن آپ بعد میں آنے والا ہو پہلے نہیں کر سکتے، کہ آپ جاتی مثال کے طور پہ قیام کی بجائے رکوع میں جائیں اور پھر کھڑے ہو کے قیام کریں اور پھر سجدے میں جائیں، تو یہ ترتیب الٹ ہو جاتی اور اس سے بھی نماز کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، قومہ کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر بالکل ایک بار سیدھے کھڑا ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ رکوع میں گئے اور رکوع سے آپ فوری نیچے چلے جائیں تو آپ کا واجب رہ جائے گا۔ اور نمبر 7، جلسہ، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ جانا۔ آپ ایک سجدہ کریں گے اور سجدہ کرنے کے بعد آپ تکبیر کہہ کر اٹھیں گے، تو چاہے وہ انتہائی قلیل وقت کے لیے ہو، آپ کا وہ بیٹھنا ضروری ہے اور آپ کا وہ واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ادا کریں گے تو آپ کی نماز اگر میں نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر اس کی جگہ پہ سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا تو پھر نماز سرے سے بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 8، یعنی 8واں نماز کے اندر واجب تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجود وغیرہ کو اطمینان کے ساتھ اچھی طرح ادا کرنا، کہ انسان جیسے کہا گیا ہے کہ آپ اگر رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کی کمر بالکل برابر، پشت برابر ہونی چاہیے، سجدے میں جاتے ہیں تو آپ تسلی کے ساتھ آپ کی پیشانی جو ہے وہ سطح زمین کے اوپر ٹکنی چاہیے، یعنی مکمل اطمینان اور خشوع کے ساتھ، تعدیل کے ساتھ انسان ان ارکان کو ادا کرے۔ اور نمبر 9، قعدہ اولا، یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے برابر بیٹھنا۔ کوئی 3 رکعت والی مغرب کی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ظہر اور عشاء ہو، تو پہلی 2 رکعتیں جب آپ پڑھیں گے فرض کی تو آپ عبدہ و رسولہ تک بیٹھیں گے۔ اتنا بیٹھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور نمبر 9 یہ ہے کہ انسان کا دونوں قعدوں میں تشہد کا پڑھنا، یعنی پہلے اتحیات میں، پہلے قعدے میں بھی آپ اتحیات پڑھیں گے، اور دوسرے قعدے جو آخری ہوگا 4 رکعت والی نماز کا، اس کے اندر بھی آپ عبدہ و رسولہ تک کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور نمبر 10 نماز کے اندر کہ امام کا نماز فجر، مغرب، عشاء، عیدین، تراویح اور رمضان مبارک کے وتروں میں بلند آواز سے قرات کرنا، اور ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرات کرنا، یعنی جاہری نمازوں کے اندر جہرن پڑھنا اور سری نمازوں کے اندر سرن قرات کرنا، آہستہ خفی انداز میں قرات کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور 12واں واجب نماز کے اندر یہ کہ انسان السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز کو ختم کرے، ان کلمات کے ساتھ اپنی نماز کو ختم کرنا۔ اور نمبر 11، نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یہ 13واں واجب ہے۔ اس کے بغیر بھی آپ کی نماز نہیں ہو سکے گی، آپ کے وتر نہیں ہو سکیں گے۔ اور 14واں وتر جو نمازوں کے اندر لازمی چیز ہے وہ ہے کہ عید کی نمازوں میں زائد تکبیر کہنا، جو 6 تکبیریں ہم 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہیں۔ تو یہ جو 14 امور جو میں نے واجبات بیان کیے نماز کے لیے، ان کا حکم شرعاً یہ ہے کہ اگر آپ
بھول کر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں گے تو سجدہ صاحب اس کی جگہ پہ کافی ہوگا، لیکن اگر قصداً ارادتاً انسان نے ان میں سے کسی ایک امر کو بھی چھوڑ دیا تو پھر انسان کی نماز نہیں ہو سکتی، انسان کی نماز رہ جائے گی۔